غنم دے قطرے گلاب دے پھول تے برس دے۔ قرآن بھی رمضان آیا اور اللہ پاک نے مظلوم، بے کس، مجبور، مفلس جڑے مومنین سن انہاں دی تاریخ نو بھی رمضان المبارک دے اندر ہی چینج کیتا۔ کیڑا ظلم ہے جیڑا مکے دے اندر، تھوڑا تیز کرو اگے ٹھیک سی، مکے دے اندر او کیڑا ظلم اور ستم ہے کہ جدا ذائقہ میرے محبوب اور میرے مصطفیٰ دی جماعت نے نہیں چکھیا۔ ہر چوک مذاق، گالاں، وٹے، مٹی پھینکی جا رہی ہے، ہر قسم دی اذیت۔ مشرکین مکہ نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ دے رفقاء نو دتی ہر قسم دی اذیت۔ ساریاں اذیتاں بھی خود دتیاں تے مسلمان ساریاں اذیتاں برداشت کر کے سہ کے او شہر ہی چھڈ کے آ گئے، او دیس ہی چھڈ دیتا۔ مدینہ منورہ آ کے ڈیرا لا لیا۔ وہ جڑے لوگ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے نال آئے نے مدینہ طیبہ دے اندر، انہاں دی ذرا زندگی تے ایک چھوٹی جی نظر کرو۔ ماراں بھی کھادیاں، دکھ بھی چلے، بھکھاں بھی کٹیاں، سارے ظلم برداشت کیتے، پھر وطن بھی چھڈ دیتا، پھر جیڑیاں پراپرٹیاں سن وہ بھی چھڑ دیتیاں، جائیداداں بھی چھڑ دیتیاں، بعض نے اپنے بچے بھی اوتھے ہی چھوڑ دیتے، بیویاں بھی اوتھے چھوڑ دیتیاں، رشتہ دار، اعزاء و اقارب، برادریاں، ساریاں چیزاں مکے اور اے تنہا مدینے۔ اے دیتے بھی مشرکین مکہ نو بس نہیں آئی، وہ مدینے بیٹھے ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور میرے محبوب دے صحابہ نو چین نہیں لین دے، مسلسل شرارتاں، مسلسل پریشانیاں، مسلسل مشقتاں چ انہاں نو داخل کیتا ہے، کدی کسی طرفوں شرارت، کدی کسی طرفوں شرارت۔ چھوٹی جی بات ایک کرنے چھوٹی ہے لیکن انہوں ذرا اپنے ذہن وچ رکھنا، کوئی بھی قوم کسے نال اونی دیر تک لڑائی چ کامیاب اسباب دی دنیا چ نہیں ہو سکتی جنی دیر تک اس قوم دا اسلحے دے مطابق حل نہ کیتا جائے۔ جس طرح کہ موجودہ دور ہے کہ اگر یہ ایٹمی دور ہے یا توپ دا دور ہے یا یہ جہاز دا دور ہے یا یہ گولی دا دور ہے تو کیا
مجموعی طور تے ایدہ مقابلہ سوٹے نال ہو جائے گا؟ ہوڑی بول دے ہو. ایک بندہ کلاشن لے کے آ جائے تو دوسرا بندہ اگوں کبھی میں تینوں مینگو امب مارنے نے، تیرا جواب میں چونسے نال دینا ہے، دوسری نال دینا ہے، ہو جائے گا؟ بولو. نہیں ہوئے گا. وہ تیاری تھی وہ مطابق کرنی پائے گی. اور سب تو بہترین جنگ وہ ہوندی ہے کہ فائنینشلی طور پہ کسی نو توڑیا جائے. مال نہیں ہوئے گا، اسباب نہیں ہون گے، اسباب نہیں ہوئے گا ہون گے، اسلحہ نہیں ہوئے گا، اسلحہ نہیں ہوئے گی، لڑائی نہیں ہوئے گی. ہن اے مدینے چ بھکھاں کٹ رہے نے، مشرکین مکہ نے نالے گھروں کٹ دیتا، نالے شرارتاں کرتے ہیں، نالے چین نال رہن نہیں دیندے. اور ایدے نال برابر مشرکین مکہ تجارت کر کر کے اپنے آپنوں فائنینشلی طور تے اینا کو سیٹ کر رہے نے، اسلحہ جمع کر رہے نے، اپنے آپنوں اینا کو زیادہ درست کر رہے نے کہ کسے وقت بھی سانو موقع ملے تے اسی جا کے مدینے تے اٹیک کر کے محمد تے محمد دے ساتھیاں نو معاذ اللہ شہید کر دئیے یا ختم کر دئیے. گویا کہ اپنی ساری تجارت، تجارتی سینس، اپنا بزنس، اپنا مال سارے دا سارا جڑا ہے وہ اسلام دے خلاف استعمال کر رہے نے. اونا دی اس سازش نو توڑن واسطے میرے محبوب حرکت چاہے. اچھا اے مال جڑا ہے اے تسی ساڑھے خلاف استعمال کر رہے ہو نا، ساڑھے خلاف. اسی اپنا مال مکے چھڑ ہے، ہر چیز اسی مکے چھوڑ کے آ گئے، تے تسی ہر چیز جیڑی یہ ساڑھے خلاف استعمال کر رہے ہو. حضرت ابو سفیان کی گل ہے، بارش تو آڑے تے نہیں پئی؟ بولو نا یار. رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کلمہ نہیں سی پڑھیا، مسلمان نہیں سن ہوئے. میاں صاحب تسی تے اگے آ جاؤ نا، تواڈے ال ساڈے جرمانے ہی بہت نے. آ جاؤ، توجہ ہے میرے وال. حضرت ابو سفیان کو رضی اللہ تعالی حالے مسلمان نہیں سن ہوئے، کلمہ نہیں سی پڑھیا تے مخالفتہ عروج تے سن. حضرت ابو سفیان دے اندر اے صلاحیت موجود سی کہ وہ اہل مکہ دے سردار سن ہر معاملے دے اندر. یعنی جس طرح گورنمنٹ دے اندر کوئی بطور سفیر آدمی کام کرتا ہے، بطور سفیر، اسی طریقے دے نال حضرت ابو سفیان دی اے اس وقت صلاحیت سی اور انہوں دی ڈیوٹی سی کہ دوسریاں فارن کنٹریاں نال قبائل نال معاہدے کرنے اور انہوں دے نال جا کے بیٹھن اٹھن کرنا. اسی طرح حضرت ابو سفیان اس وقت ایک تجارتی قافلہ لے کے شام دے وچوں واپس آ رہے سن اور ایک روایت دے مطابق وہ 60 اونٹ، کم از کم 40,000 دینار اور 60 آدمی، اتنا کو قافلہ وہ آ رہا سی کہ وہ ساری دولت اور سارا مال جڑا سی وہ اہل مکہ اپنی نیت دے مطابق اسلام دے خلاف اور مسلمانہ دے خلاف انہوں استعمال کرنا چاہتے سن کہ اے دی خبر میرے محبوب تک پہنچ گئی. میں تو انہوں اس واقعے دی جڑی بیس ہے تھوڑی جی وہ تھوڑی خدمت چرس کرنا چاہتا. تو میرے محبوب نے اپنے یاران آکھیا بھی اٹھو تیاری کرو، اے تے ڈکیے، اے جڑے پیسے آ رہے نے انہوں تے ڈکا لائیے بھی جڑے ساڑھے خلاف جا کے استعمال ہونے. ابو سفیان نو اس گل دی اطلاع مل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے قافلے نال
کوئی اٹیک کرنے دا پروگرام کر رہے ہیں. انہیں ایک خبر جلدی جلدی مکے دے اندر بھیجی کہ میرا قافلہ پھس جائے گا، مینو یہ اٹیک دا خطرہ ہے تے میری مدد لی پہنچو. اے گل جدو مکے پہنچی تے ابو جال نے پورے مکے نو اکٹھا کر لیا. اے قافلہ آ رہا ہے، توجہ رہے ہن جنگی نوعیت دے مطابق 60 آدمیاں نو یا 40 آدمیاں نو جنہ دے کول جسٹ مال ہوے دولت ہوے انہاں نو ڈکنا سوکھ ہے، انہاں نو ڈکنا سوکھ ہے. اے چلے نے انہاں نو ڈکن. ابو سفیان دی اطلاع تے ابو جال نے 1000 دا فوجی لشکر تیار کر لیا اور وہ فوجی لشکر تیار کر کے اتھوں چل پیا. اے ادھروں جا رہے نے. ابو سفیان نے حاضر دماغی تو کم لے کے اطلاع بھی کیتی اور اپنے قافلے نو ساحلی رستے تو بچا کے مکے دے قریب لے گیا اور جا کے ابو جال نو پیغام بھیجیا کہ میں قافلہ بچا کے لے آیا، تو واپس آ جا. ابو جال نے یہ گل کہی کہ ہن میں واپس نہیں ہونا، میں محمد دے نال لڑائی کرن تو بغیر، جنگ کرن تو بغیر واپس نہیں آ سکتا، میں انہاں تے اٹیک کراں گا. اے کفار جڑے سن، مشرکین مکہ جڑے سن، اس میسج دے باوجود ایک وادی دے اندر پہنچے جنوں مقام بدر کہندے. اوتھے پہنچ کے انہاں پڑاؤ کر لیا اور جیڑا پختہ ایریا سی، پکی زمین سی، او دے تے بھی قبضہ کر لیا. پانی دا ایک حوض سی، او دے تے بھی قبضہ کر لیا. دوسرے پاسے ریتلا علاقہ سی، ریت سی، انہوں چھوڑ دیتا گیا. وہ پہلے پہنچ گئے. ادھر میرے محبوب علیہ السلام آپ نو جدو ساری صورتحال دا پتہ چلیا تے کچھ صحابہ وچوں کہن لگے کہ آقا سانو صرف تجارتی قافلے تے اٹیک کرنا چاہیے. میرے نبی نو ایک گل پسند نہ آئی. آقا نے فرمایا کہ اسا صرف مال والے تے اٹیک نہیں کرنا، اگر ساڈی مڈ بھیڑ ہو گئی، ساڈا کوئی رن پی گیا، اسی بے شک نہتے ہاں، ساڈے کول گھوڑے کوئی نہیں، تلواراں کوئی نہیں، تیر کوئی نہیں، لیکن اج مصطفیٰ اپنے انہاں جان نصارا نو تیرا تے تلواراں نال ٹکرانا چاہتا ہے تاکہ دنیا دے اتے بات اظہر من الشمس ہو جائے کہ کافر ہو تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہو تو لڑتا ہے بے تیغ سپاہی. ہن وچوں کچھ صحابہ چاہ رہے ہیں. ادھر رب نے بھی گل کی اپنے نبی نال. اللہ کہندا سونیا دو جماعتاں نے، ایک تجارتی قافلہ، ایک فوجی لشکر. رب انہاں دوواں چوں ایک تینوں دینا چاہندا ہے. رب انہاں دوواں چوں ایک تینوں، سبحان اللہ کو اگلی گل کراں. او جے صرف مال آندا تے کی آندا؟ توجہ رہے، مال نال ٹکرائے تے کی ٹکرائے کہ دنیا دے اوتے اے مشہوری ہو جاندی کہ محمد دے صحابہ آئے تو 40,000 دینار لے کے چلے گئے یا تجارتی مال لے کے چلے گئے. فرمایا نہیں نہیں، مال والا نہیں، میں محمد دا تے دل کردا ہے میں انہاں نہتیاں نو انہاں شہبازاں نال لڑاواں. اے جڑے فیل بن کے آئے نے، شہباز بن کے آئے نے، اے لڑن تے پھر پتہ چلے کہ بلال وچ کنی قوت ہے، ابو بکر وچ کنی قوت ہے، علی وچ کنی جرأت ہے، حمزہ وچ کنی جرأت ہے، عمر دے اندر کنی بہادری ہے، تاکہ دنیا نو پتہ چلے کہ اے جڑے میں اپنے گروپ دے تے اپنے یار تے اپنے صحابہ میرے حکم دی وجہ تو رکے ہوئے سن، جڑے مقام بدر تے کایا پلٹ سکتے نے، اگر میرا آرڈر ہوندا تے مکے دے چوک وچ بھی کایا پلٹ سکتے سن. تے میرے آرڈر تے میرے حکم دی وجہ تو خاموش سن. جس وقت کوئی صحابہ دیے رائے ہوئی نا کہ تجارتی قافلے الجایا جائے تے پھر حضرت ابو بکر اٹھے. بولو نا،
نال حضرت عمر اٹھے، نال حضرت سعد اٹھے، اور توجہ رہے اینا تنہ نے تقریراں کیتیاں، تقریریں رخ پلٹ دیتی ہیں، خطابت ذہن چینج کر دیتی ہے، ہاں جی، شولہ نوائی جو ہوتی ہے وہ کبھی کبھی کام آتی ہے، کام آتی ہے شولہ نوائی عطا اللہ شاہ بخاری کی ہو تو فرنگی بھاگ جاتا ہے، مولانا ضیاء القاسمی کی ہو تو شرک بھاگ جاتا ہے، مولانا حق نواز کی ہو تو کفر بھاگ جاتا ہے۔ ان کی جو سلاست ہوتی ہے، فصاحت ہوتی ہے، بلاغت ہوتی ہے، موضوع خطابت نہیں، ورنہ ایدے تے چند جملے کہندا۔ میں گزارش کر رہا سا، حضرت ابو بکر اٹھے، حضرت عمر اٹھے، حضرت سعد اٹھے، انہوں نے اٹھ کے تقریراں کیتیاں تے سارے نے ذہن بنا لیا کہ ساڈے کول گھوڑے نہیں، ساڈے کول تلواراں نہیں، ساڈے کول تیر نہیں، لیکن اسی سارے دے سارے میدان بدر جا کے انہاں دے نال ٹکراواں گے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ مقام بدر تے میرے آقا پہنچے، توجہ رہے، او پکی زمین کافراں لے لئی تے ریت والی تے مسلمان آ گئے، او پکی زمین تے ٹرن تے پھرن، اے ریت انہاں دے پیراں نوں چمبڑے، بے سرو سمانی شے کول کوئی نہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے میرے محبوب نے کیا بھی سونےو اپنے خیمے لا لو، خیمے لائے، حضرت علی نو بھیجا بھی جا اندازہ کر، کہنے لگے آقا فوج بڑی ہے، ایک جسوس گرفتار ہو گیا بندہ ہونا دا، انہوں پوچھن دسو کنے بندے ہو، دسے کوئی نہ، حضور فرماندے نے انہوں میرے کو لے کے آؤ، آقا فرماندے نے کنی تعداد ہے، کوئی نہ دسے، آقا فرماندے نے اچھا روز کنے اونٹ ذبح کر دے ہو، کہندہ جی 10 کو ہو جاندے نے، حضور فرماندے نے چھاڑ دیو 1000 کو بندہ ہونا ہے، کیونکہ ایک اونٹ 100 بندہ کھاندا ہے، تے 10 روز کر دے نے تے پھر 100 ہو گیا، جان دیو، چلا گیا، اندازہ ہو گیا کہ وہ 100 آئے نے کم، 10 1000 دا لشکر آیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا آ جاؤ، اللہ اکبر یا حی یا قیوم، سارے صحابہ اپنی جگہ تے میرے محبوب دے واسطے ایک علیحدہ چھپر بنا دیتا گیا، تے اج کالی کملی والا اپنے ایک یار نو نال لے کے، بولو بولو، حضور فرماندے نے عمر تم بھی اپنے ٹکانے تے چل، علی تم بھی اپنے ٹکانے تے چل، ہاں جی سعد تم بھی اپنے ٹکانے تے چل، حمزہ تم بھی اپنے ٹکانے تے چل، تو آ جا میرے نال، آ جا، تینوں میں کدھرے بھی جدا نہیں کرنا، پاویں مکہ ہوئے، پاویں مدینہ ہوئے، پاویں غار ہوئے، پاویں بدر ہوئے، تو آ میرے نال نال رہو۔ میرا تصور آقا میں نال کی کرانگا، حضور کہندے نے کرنا کی یہ، میں تڑپاں تو ویکھ، میں منگا تو دیکھ، میری تڑپ دیکھ، میرا منگنا دیکھ، میرا سوال کرنا دیکھ، میری دعا دیکھ، او دی عطا دیکھ، انہیں قریب تو ہور نہیں کسے نو موقع ملنا۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اذ تستغیثون ربکم، اللہ فرماتے ہیں ذرا دھیان کرنا انہاں گلاں وال، کیڑا موقع کہ جدو میرے محمد عربی نے آ کے میرے دربار تے سر رکھ لیا تے میرے آقا نے سارے رکھیا، اللہ اکبر یا حی یا قیوم، فیصلہ آباد دے غیور دوستا، اے کسے مولوی دا سر نہیں، اے کسے پیر دا سر نہیں، اے کسے شب زندہ دار دا سر نہیں، اے کسے شہید دا سر نہیں،
اے پرائم منسٹر دا سر نہیں، اے ڈی سی صاحب دا سر نہیں، اے کسے ناظم دا سر نہیں، اے میاں صدر دا سر نہیں، اے تے میرے کملی والے دا سر اقدس ہے۔ اے میرے پروردگار اے اج سر مبارک کتھے آئے تے مشیت کہندی ہے اے سونیاں زلفاں والا والضحیٰ دا چہرہ لے کے واللیل دیاں زلفاں بکھیر کے مازا غلب سر دا سرما پا کے میرے دربار تے آ کے پیا کہندے اذ تستغیثون ربکم۔ اے میرے پروردگار میں اپنیاں فریاداں تیرے اگے کرنیاں نے، اذ تستغیثون اللہ میں محمد دا غوث تو ہے۔ اے میرے پروردگار میرا غوث تو، میرا داتا تو، میں تیرے اگے گزارشاں پیا کرنا وا اللہ، میں تیرے دربار دے اندر میں محمد فریادی بن کے آیا جے، میں دامن پھیلا کے آیا جے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ ادھر میرے نبی نے دامن پھیلایا ہے تے ادھر میدان بدر نے دامن پھیلایا ہے۔ میرا نبی بھی رب نال پیا گلاں کر دے تے میدان بدر بھی رب نال گلاں کر کے کہندا ہے اللہ اکبر یا حی یا قیوم کہ اے صحرا کو آتش ناک چہرہ بخشنے والے، ماہو خورشید کو کرنوں کا صحرا بخشنے والے۔ اے میرے پروردگار میں صحرا بھی تیرے اگے دامن پھیلا کے بیٹھا وا، میں تیرے اگے گزارش پہ کرنا اے میرے رب کریم ویکھنا میرے وچوں اگاں پیاں نکل دیاں نے، میرے چونگیارے پہ نکل دے نے۔ اے میرے رب کریم میں نہیں سا جاندا کہ میرے اتے میری سطح تے میری کانڈ تے ابو بکر دا پیر آئے گا، عمر دا پیر آئے گا، عثمان دا پیر آئے گا، علی دا پیر آئے گا، طلحہ تے زبیر دا پیر آئے گا، اے حضرت بلال دا قدم آئے گا۔ میں بھی تیرے اگے گزارشاں کرنا زبان حال دے نال ایک پاسے صحرا التجاواں پیا کر دے تے دوجے پاسے میرا نبی گزارشاں پیا کر دے اذ تستغیثون ربکم۔ اے میرے پروردگار میں تیرے دربار وچ فریاداں پیا کرنا، میں گزارشاں پیا کرنا۔ میرا تصور اللہ مینوں محمد کہندے نے، مینوں تیرا مصطفیٰ کہندے نے، مینوں احمد کہندے نے۔ اللہ میں مدینیوں آیا وا، اللہ 80 میل پیدل چل کے آیا، یا اللہ میں 313 نال لے کے آیا۔ اے میرے پروردگار بدن تے کپڑا کوئی نہیں، پیٹ وچ روٹی کوئی نہیں، پیراں وچ جُتی کوئی نہیں، ہاتھ وچ تلوار کوئی نہیں۔ اے میرے رب کریم کفر نو شیطان تے نازے تے میں محمد نو اپنے رحمان تے نازے تے میں تیرے دربار دے اندر آ کے گزارشاں کر کے کہنا اذ تستغیثون ربکم۔ تے نال میں صرف اینی گل نہیں کہندا، نال میں محمد بھی دسنا چاہنا اے جڑے میں 313 لے کے آیا وا انہاں نو تو ہن کوئی معمولی نہ سمجھی۔ میری گل سن ربا،
انہاں معمولی نہ سمجھی، اے میرے پروردگار، اے میں جاننا ابو بکر کیویں تیار ہوئے، عمر کیویں تیار ہوئے، علی کیویں تیار ہوئے، حمزہ کیویں تیار ہوئے۔ اے میرے پروردگار، میں 313 لے کے نہیں آیا، میں 13 سالہ محنت لے کے آیا۔ اے میرے پروردگار، اینو محمد دا باغ کہندے نے، محمد دا گلشن کہندے نے، انہاں میں محمد دی کل کائنات کہندے نے، انہاں میں محمد دے یار کہندے نے، تے میں تے سارے ہی لے کے آ گیا۔ توجہ طالب علم وال، میں بخاری شریف دی حدیث دا معنی کرنا چاہنا، انہاں سارے نو میں تیرے کول لے کے آ گیا۔ اے میرے رب کریم، میرے کول تے جو ہے سی، بولو نا یار، میرے کول تے جو ہے سی، توجہ، جو ہے سی میں تے لے کے آ گیا، تے لیا کے میں ہن میدان دے اندر تیرے سامنے رکھ دیتے نے، تے ہن میں محمد دی اگلی بھی گل سن، انہاں نو بچا لے، اوے بولو یار، انہاں نو بچا لے، بچا لے، توجہ بچا لے، جے اے نہ رہے میں فیصلہ بادیا کیویں سمجھاواں، اے نہ رہے پھر مینوں نہ آکھی تینوں پوجن والا کوئی نہیں رہنا، تیریاں عبادتاں نہیں ہونیاں، روے زمین تے تیرا نام ہی کسے نہیں لینا۔ توجہ فیصلہ بادیا ثابت ہویا، صحابہ دی بقا، اللہ دی وحدت دی بقا ہے، وہ بے نیاز، وہ ہے بے نیاز، ایدے وچ شک کوئی نہیں، او بے نیاز ہے۔ پر اج میرے آقا تے ایو گل پہ سمجھاندے نے، اے میرے رب کریم، جے اے نہ رہے پھر مینوں نہ آکھی، پھر میرے نال شکوے نہ کری، جے ابو بکر نہ رہا، جے اج عمر نہ رہا، جے علی نہ رہا، تے میرے پروردگارا، میرے پروردگار پھر مینوں نہ کہنا اذ تستغیثون ربکم، تے اللہ فرماندے نے فاستجاب لکم، فاستجاب لکم، فاستجاب لکم۔ شیطان غالباً ایک سراقہ نامی سردار دی شکل اختیار کر کے ابو جہل دے کول آیا، شیاطین دا لشکر لے کے نا اپنا، انہاں نو بندیاں دی شکل چ لے کے تے آ گیا، کہندا گھبرانا نہیں، ڈٹ کے رہنا ہے، میں تیرے نال ہاں، میں تیرے نال ہاں۔ اے صرف انساناں دی جنگ نہیں سی، اے جنہ تے فرشتیاں دی بھی جنگ سی۔ اے دیکھو نا ہن اللہ کسے نو بھی نہ بھیجے، وہ قادر ہے جو مرضی کرے، لیکن جویں جویں دے ظاہری سبب ہوندے نے نا، اللہ اسباب دے نال نال پھر اگلے بندے نو مطمئن کردا ہے سبب نال۔ دیکھو نا وہ ایک بندہ تہاڈے جو مسجد ہی بیٹھ کے کہندا یا اللہ بھوک لگی ہے مینوں روٹی چاہیے ہے، اللہ انج بھی کر سکتا نا بھی اتوں ہی چھت چا پاڑے، ایتھے تے اگے ہی مورا ہویا کافی، تھوڑا جہا اتوں ہونے والا ہے، تے اتوں ہی میرا مطلب ہے کہ من بھی آ جائے تے سلوا بھی، بولو اللہ انج کر سکتا کہ نہیں؟ ہولی بول دے ہو، کر سکتا ہے نا، لیکن اسباب دی دنیا چ اللہ انج نہیں کرے گا، انج ہی کرے گا تسی مسجد ہی بیٹھے ہو گے، کوئی بچہ روٹی لے کے آ جائے گا، ٹھیک ہے، جی ایک دن میں ہی تو بیٹھا تھا تو ایک بچہ آ گیا روٹی لے کے جمعے تو بعد، میں نے آتا جی ختم پڑھو، میں کہ جی پہلا ختم کر لئیے پھر پڑھ لیں گے، وہ جناب نال اینا کوئی حلوہ سی، کوئی پتہ نہیں کوئی
ماشاءاللہ جنہ کھادے کڈے یار ہیں ادنا پھل شالو بچہ لے کے آیا تو مینو کہتا مولوی جی ختم پڑھو میں کہا پتر پڑھنے وہ میں سارے ونڈے سارے کھان لگ پیا میں بھی کھان لگ پیا وہ بچہ تھوڑا جہا غصے ہو گیا نا مینو آتا جی تصا ہالے ختم تو پڑھیا نہیں میں کہا پتر کچھ ہوں جائے گا پیٹ ہی تو پھر دعا دے قابل ہوں گے بھوکے پیٹ کہڑا کوئی دعا ہوں سمجھ آ گئی وہ خیر اسی کھادا اساں کھا کے دعا کی بھی اللہ تیرا شکر ہے کچھ دتا ہی جی بندہ اگے رکھ کے ترستا رہے بھی یا لاؤ یہ بھی کہو آ جائے تو یہ بھی کہو آ جائے نہیں پہلا کھاؤ ہاں جی پھر دعا کرو اللہ اکبر یا حی یا قیوم لیکن اللہ بغیر اسباب کے کر سکتا ہے لیکن اللہ نہیں انج کرتا نا کدی شاز و ناد اپنی قدرت دکھان لی کر دے عموماً تسی بیٹھے ہو کوئی چیز منگو گے کسے نو اللہ پاک کسے دے دل وچ پا دے گا یا میرا بندہ بیٹھا انہوں فلانی چیز دے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم بولو یار جنہ دا روزہ اچھی بولو فاستجاب لکم شیطان اپنا لشکر لے کے آیا تے میرا رب کی کہندے اللہ فرماندے نے فاستجاب لکم اگے اللہ دا قرآن کی کہندے انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین میرے سونے تو فریاداں کیتیاں تے میں سن لیاں تے لے میں ہن پہلی گل یہ کرنا وا 1000 فرشتے لگاتار ہائے ہائے اچھی بول 1000 فرشتے لگاتار میں انہوں نازل کرنا وا کیوں ادھر شیطان آیا ہے تے ادھر رحمان اپنا لشکر لے کے آوے گا لے میں فوراً گل کر دیتی میں کہ اللہ فیصلہ بادی پہ پوچھ دینے تو معاذ اللہ بندیاں تے فرشتیاں دا محتاج ہے تے تیرا فرشتہ تے ایک ہی کافی ہے تینوں 1000 بھیجن دی کا دی لوڑ ہے تے اللہ فرماندے نے انہاں نوں گل سمجھا دے تاکہ انہاں دی عقیدے بن جان وما جعلہ اللہ الا بشرا اے تے میں ویسے ہی بشارت دیتی ہے کس واسطے والا تطمئن بہ قلوبکم والا تطمئن بہ قلوبکم میں منع کرن لگا ابو بکر دا دل مطمئن ہو جائے انسانی فطرت نا تکے تے تام مطمئن ہوندے میں چاہنا ذرا عمر مطمئن ہو جائے میں چاہنا بلال مطمئن ہو جائے میں چاہنا علی مطمئن ہو جائے میں چاہنا حمزہ نو اطمینان مل جائے جتوں تک گل میری مدد دی وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ جتوں تک مدد دی گل ہے او تے میں اللہ ہی کرنا بولو میں کی کرنا دیکھو رب آپ کہہ کے نا کہ میں فرشتے بھیجے نے اگلی آیت وچ فرشتیاں نے بھی کڈ چھڑیا کہ مطلب لوکی فرشتیاں کولوں مدد پہ منگن فوراً گل کر دی مدد میں ہی کرنی جے اوتھے ہی نہ پنا پا کے بہ رہیا جے فرشتے میں تہاڈی تسکین واسطے نازل ضرور کیتے نے اللہ اکبر یا حی یا قیوم ان اللہ عزیز حکیم میرے آقا ادھر دعا کر دینے پہ تے دعا کردیاں روندیاں میرے آقا نے اپنا منہ مبارک اینجا سمان وال کیتا ہاتھے نے اچھے کیتے بغلاں دی سفیدی وچوں نظر آن لگ پئی اتنا میرا نبی بے قرار ہویا کہ ابو بکر نو ترس ہون لگ پیا
تے حضرت صدیق اگے بڑھ کے کہندے نے آقا بس کرو، اللہ تھانوں کدی نقصان نہیں دے گا، میرا اللہ کدی مایوس نہیں کرے گا، تے فیصلہ بدیا مینوں دسنا ابو بکر نو اینا ترس آیا اونوں کنا آیا ہوئے گا۔ ادھر میدان دعاواں پیا کر دے، دھوپ حالات خراب تے میدان اپنے انداز دے اندر رو کے رب نال گلاں پیا کر دے کہ اے میرے پروردگار تیرے محبوب کے پیارے قدم اس خاک پر آئے، میرے اللہ ویکھنا کیڑے پیر تیرے محبوب کے پیارے قدم اس خاک پر آئے، الہی حکم دے سورج کو اب آتش نہ برسائے، اگر اب میرے دامن سے ہوائیں گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی، تو مجھ کو میں دعا کرنا میں گزارشا کرنا اگر اب میرے دامن سے ہوائیں گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی، برائے چند ساتھ اب بارہ بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب۔ اے سہرا اللہ دے دربار دے اندر گزارشاں پیا کر دے تے اللہ دا قرآن کی کہندے، اللہ فرماندے نے اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ، ادھر نبی دی دعا اچھی بول ذرا، ادھر صحرا دی دعا تے میرے رب نے کی کیتا، رب کہندا میں پھر انہاں تے اونگ تاری کر دیتی، کی تاری کر دیتی؟ انہاں دا ساز و سامان بظاہر لاؤ لشکر بہت کچھ دیکھیا، کچھ صحابہ کچھ دلوں فطری طور تے پریشان نے، تسی کہو گے بھی پریشان کیوں نے؟ یہ حضرت موسیٰ پریشان ہو سکتے نے، بولو نا، وہ اپنے ہاتھ چ ہی سٹیا سی نا، رب نے کیا ہاتھ چ کیا ہے سوٹا ہے، یہ کام کی کرنا ہے، اے میں یہ پتے جھاڑ کے بکریاں نو پانا، تھک جاواں تے ٹول آ کے کھلو جانا، اللہ فرماندے نے ذرا زمین تے سٹ، زمین تے سٹیا تے وہ سپ بن گیا، اللہ فرماندے نے پھڑ، کہندے نے نہیں، بولو نا، سمجھانا یہ چاہتا ہوں انسانی فطرت کا ایک تقاضا ہے، دلاں دے وچ خوف، اے انہاں لشکر، اے ساز و سامان، اے کی بنے گا؟ تے جدو خوف ہوئے تے نیندر نہیں آؤندی، توجہ ہے؟ بولو، خوف ہوئے تے نیندر نہیں آؤندی، تے رب کہندا میں انہاں تے اونگ تاری کیتی، اچھی بولو، جے سارے سبحان اللہ کہو تے ایک جملہ اینی والا نہیں، ذرا ہور اچھی، سارے صحابہ نے سونا ہوئے تے اونا لئی بدر دے میدان دی چوڑی ہے، تے میرے نبی سونا ہوئے تے صدیق دی چوڑی ہے، سارے صحابہ تے جدو میرا رب 313 نو اطمینان دینا چاہے
تے میدان بدر چ اونگ، بولو بولو، میدان بدر چ اونگ، تے جدو میرا رب مصطفیٰ نو اطمینان دینا چاہے تے ابو بکر دی چولی وچ اونگ۔ توجہ ہور سبحان اللہ کا گل کراں، اونگ تے ایک سیکنڈ دی بھی ہو سکدی ہے، پر صدقے جاں میں کملی والیا تیریاں نیندراں تو، تیریاں نیندراں تو جیڑیاں رج کے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو حضور ابو بکر دی گود چ آئیاں نے۔ میں گزارش کر رہا سا اللہ دا قرآن کی کہندا ہے، فرمایا ہوا ينزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ، اللہ فرماندے نے میں اونگ نازل کیتی تہاڈی تسکین لئی، تے نالے پھر میں اسے میدان دے اندر آسماناں تو پانی نازل کیتا پاک، او تاکہ تانوں پاک کرے او پانی۔ اے ویکھو کنے کام ہوئے، انہاں نوں اونگ تے دل مطمئن، اتوں پیا می بارش،